الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق صد تکریم برادر بزرگ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول مداح رسول بلبل باغ مدینہ حضرت الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جملہ علماء ذوی الاحترام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دلہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خلاصہ کائنات فخر موجودات، رحمت تمام حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناسک کی سرزمین پر شہنشاہ ناسک کے زیر سایہ
سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کا وقت قریب سے قریب تر ہے اور اتنے وقت میں اللہ کی توفیق سے اس سورہ مبارکہ پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یوں تو اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس پر اہل علم گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن بغیر کنارے کا سمندر ہے، بلکہ قرآن تو اپنی جگہ قرآن کی ایک ایک آیت بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور اس میں جس کی جتنی بساط ہے وہ اپنی بساط پر غوطہ زنی کرتا ہے اور اس میں سے موتی نکالتا ہے، لیکن ہم لوگ ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر آتے ہیں اور آپ کی خدمت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ معون شریف کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل میں نے کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اور اس سورہ مبارکہ کا جو نزول ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت آدھی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور آدھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکمل مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ سورت کس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ سورہ مبارکہ کے متعلق یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یا تو یہ عاص ابن وائل کی مذمت میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ یہ ولید ابن مغیرہ کی مذمت میں نازل ہوئی، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ اس لیے نازل ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، یہ اللہ نے اس کی مذمت میں نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین کو جھٹلانے والے، یعنی دین پر ایمان نہ لانے والے اور دین کی مذمت کرنے والے، یوم آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی 5 صفتیں بیان فرمائی ہے، یعنی 5 ان کی گندگیاں، 5 ان کے ایسے تذکرے، 5 ایسی ان کی برائیاں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون یقینی طور پر دین پر ایمان لایا اور کون دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں دین کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے پر یقین نہیں رکھتا، رب کی بارگاہ میں انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے حوالے سے اس کا یقین مضبوط نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں یوں تو کسی بھی آیت ہو یا کوئی سورہ مبارکہ ہو، اس کا شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی آیت کسی فرد واحد کی مذمت میں یا اس کی تعریف میں نازل ہوتی ہے، لیکن حکم جو ہے اس کا اللہ اکبر قیامت تک ہوتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ اس کا حکم منسوخ نہ ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر کوئی بات ایسی نہیں جس کا حکم منسوخ ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے گویا کے واقعے کو بیان فرمایا ہے یا دین کو جھٹلانے والوں کی برائی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ دین کو جھٹلانے والوں میں کون سی 5 برائی ہوتی ہے۔ اگر ہم اب اس کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی تو اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہیں ان 5 برائیوں
برائیوں میں سے کوئی برائی ہمارے اندر تو موجود نہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ برائی ہماری ہے تو ہمیں اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ اس لیے کہ دوسروں سے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا، دوسروں سے ایمان کی سند لینا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سچائی تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ تمہیں سند دینا دے، اللہ تمہیں مومن ہونے کی سند عطا فرمائے، اللہ کا رسول تمہیں مومن ہونے کی سند عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بندے کسی کو لاکھ سرٹیفکیٹ دے دے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب تک کہ اللہ کی طرف سے سند نہ ملے، اللہ کی طرف سے جو ہے یہ بات تمہارے حوالے سے نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے دیکھا دین کو جھٹلانے والے کو؟ کیا تو نے دیکھا دین کی تکذیب کرنے والوں کو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کیا تم دین کو جھٹلانے والوں کو نہیں دیکھتے، یا تم دین کو جھٹلانے والے کو دیکھتے ہو؟ اب یہاں پر دین کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ تو پہلی برائی اور مذمت جو بیان کی گئی ہے دین کے جھٹلانے والوں کی، اور ان کے اندر جو برائی موجود ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین کو جھٹلانے والے کی پہلی برائی یہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، وہ یتیموں کو دھکے دینے والا ہے، یعنی یتیموں سے نفرت کرنے والا ہے، یتیموں سے عداوت کرنے والا ہے۔ پہلی برائی دین کو جھٹلانے والوں کی۔ آج داڑھیوں کی تراش خراش، ٹوپیوں کا حسن، لباس کا حسن، کیا ہمارے سماج کے اندر یتیموں کو برا نہیں سمجھا جاتا؟ کیا ہمارے سماج کے اندر یتیموں سے نفرت نہیں کی جاتی؟ کیا ہمارے سماج کے اندر یتیموں کا خیال کیا جاتا ہے؟ اور سماج کے یتیم تو اپنی جگہ، کل تک بھائی زندہ تھا تو بھائی کے بچے گود سے نیچے نہیں اترتے تھے، اور بھائی کا انتقال کیا ہو گیا، اب اس کے بچوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ پہلے یہ دیکھیں یتیم کسے کہتے ہیں۔ یتیم کا مطلب ہوتا ہے بالغ ہونے سے پہلے اس کی ماں یا اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اگر کسی بالغ کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا۔ نابالغ یعنی جو سن بلوغ کو نہیں پہنچا، اس کی ماں یا اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اور یہ یتیمی بڑی عجیب چیز ہے۔ جو لوگ یتیم نہیں، یا جنہوں نے یتیمی کا داغ نہیں دیکھا، ان کو کیا پتا یتیمی کسے کہتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے یتیمی سے محفوظ رکھا، ورنہ ان لوگوں سے پوچھو جو یتیم ہیں اور جنہوں نے یتیمی کی تکالیف اٹھائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یتیم جب بالغ ہونے سے پہلے کوئی بچے کا باپ مر جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھانے کے مسائل، پہننے کے مسائل، کپڑوں کے مسائل، اور باپ اگر مال و دولت چھوڑ کر چلا بھی گیا تو کیا ہوتا ہے، لوگ اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اور خاص طور پر قرآن نے یتیموں کے حق کے حوالے سے بار بار احساس دلایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی مال چھوڑ کر کے مر گیا، اب وہ یتیموں کا حق تھا لیکن لوگ ان یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اپنے منہ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے، اور جو لوگ یتیموں پہ رحم نہیں کرتے، جو لوگ یتیموں پہ شفقت نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیے جائیں گے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار
طیار کی شہادت کے بعد ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی بہن رو رہی ہے. حضرت جعفر طیار کی بہن کو روتا دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ام ہانی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ام ہانی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان، میرے بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر کھلے ہو گئے، اب ان کا پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ اب ان کا والی کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اے ام ہانی کیا تجھے میرا فرمان یاد نہیں؟ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوا کرتا ہے. ان بچوں کا والی میں ہوں، ان کی پرورش کرنے والا میں ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو پیچھے سے آگے کی طرف لایا کرو، اور جب یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو آگے سے پیچھے کی طرف لے جایا کرو. اللہ اکبر. گویا کہ اسلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا انداز بھی بدل دیا ہے. یعنی اگر تم لوگ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اس طرح سے پیچھے سے آگے کی طرف، اور اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو آگے سے پیچھے کی طرف. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر جب ہاتھ پھیریں گے تو اس کے جتنے بال ہماری ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے آقائے کریم یہ چاہتے ہیں کہ جب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو تم کو ثواب زیادہ ملے. پیچھے سے آگے کی طرف لاؤ گے تو بال چھوٹ جائیں گے، لیکن آگے سے پیچھے کی طرف لے جاؤ گے تو زیادہ سے زیادہ بال تمہاری ہتھیلی کے نیچے آئیں گے. ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے. بہت سارے دل ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے اندر جب رقت انگیز دعا ہوتی ہے تو دعا کی شروعات سے ہی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. مبارک ہے وہ آنکھیں جن کی آنکھوں میں اللہ کے لیے آنسو آتے ہیں. مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کے لیے روتی ہے. قیامت کے دن جب برے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے دل سیاہ ہو جائیں گے، لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی جائے گی، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. اس دن جو آنکھیں اللہ کی محبت میں روتی تھی اور اس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتا تھا، اللہ رب العزت ان آنکھوں پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دے گا. اللہ اکبر. دعا شروع ہوتی ہے، بہت سارے لوگ رونے لگتے ہیں، بیان سن کر لوگ رونے لگتے ہیں، تلاوت قرآن سن کر لوگ رونے لگتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی تو بھائی ہیں کہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. پورا مجمع رو رہا ہوتا ہے، وہ نہیں رو رہے ہوتے، بلکہ کبھی کبھی لوگوں کو روتا دیکھ کر ان کو ہنسی سی آنے لگتی ہے. گویا کہ ایسے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سختی ہوتی ہے. اور یاد رکھنا اللہ نہ سختی کو پسند کرتا ہے نہ سخت دل والوں کو پسند کرتا ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، آقا میں کیا کروں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کیا کر، اور کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس کی برکت سے اللہ تیرے دل کو نرم فرما دے گا. یہاں پر یہ ایک ہی عنوان پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے پوری سورہ مبارکہ پر پہنچ جاؤں، اس لیے کہ مغرب تک گفتگو ہم نے ختم کرنی ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. لیکن آج یتیموں کا حال کیا ہے؟ کوئی یتیموں کا پرسان حال نہیں. یتیم بچے ہوٹلوں پہ پچری کر رہے ہیں، یتیم بچے اللہ اکبر غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا خیال تو کرتے ہیں، کیا ہم یتیم بچوں کے بھی لیے کچھ سوچتے ہیں؟ ہمارا پلان یتیموں کے لیے بھی کچھ ہے؟ اللہ اکبر. نہیں، مگر آج میں تمہیں بتاؤں میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمنہ کا در یتیم، اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ کے در یتیم تھے، انہوں نے یتیموں کا کتنا خیال کیا. یاد رکھیں بہت سارے باادب فقہا نے لکھا ہے کہ حضور کو خالص یتیم کبھی نہ کہا جائے، حضور کو جب بھی کہا جائے
در یتیم کہا جائے. یتیموں میں موتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، بلکہ یتیموں کے موتی ہے. اللہ اکبر. حضور کو خالص یتیم کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یتیم اس کو بھی کہتے ہیں جو بے سہارا ہو، جس کے سر پر کسی کا سہارا نہ ہو. قربان جائیں اللہ اکبر، جس کو خدا نے پوری کائنات کا، کونین کا سہارا بنا کر پیدا کیا، وہ بے سہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ اسی لیے تو کہتا ہے اے محبوب، ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہارے لیے اپنی آغوش رحمت نہ پھیلا دی؟ اور یاد رکھو حضور کو یتیم کرنے میں حکمت یہ تھی. بات یہ ہے اگر کوئی بندہ اچھی بات کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں او تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں میں کمال ہے جس نے تیری اچھی تربیت کی ہے، تیرے باپ میں کمال ہے جس نے تیری اچھی تربیت کی ہے. اگر تیرا باپ نہ سکھاتا تو ایسی حکمت کی باتیں نہ کرتا، تیری ماں نہ سکھاتی تو ایسی حکمت کی باتیں نہ کرتا. میرے رسول حکمت والی باتیں کرنے والے تھے، عرب کے بڑے بڑے فصیح ان کی آگے گھٹنے ٹیکنے والے تھے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم موتی بکھیرنے والے تھے، تکلم کے موتی بکھیرنے والے تھے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ محمد جو حکمت بھری باتیں کرتا ہے اس کے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے یا اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. یتیم کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا تو یتیم بگڑ جاتے ہیں. میرا اللہ فرما رہا ہے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت پھیلا دی. پتا چلا اگر محمدی عربی حکمت کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں نہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے نہ باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ رسول کا کوئی مربی نہیں، یہ سب کے مربی بن کر تشریف لائے ہیں اور ان کا مربی تو وحدہ لا شریک ہے. ورنہ یتیموں کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی. حضور کے یتیم ہونے میں بڑی حکمت تھی، اسی لیے حضور کو جب بھی قرآن اور حدیث کے الفاظ نقل کرنے کے علاوہ جب بھی بولا جائے گا تو نیرا یتیم کبھی نہیں بولا جائے گا، بلکہ انہیں در یتیم کہا جائے گا. آپ نے کوئی ایسا بھی یتیم دیکھا ہے کہ جو اس شان کی باتیں کرتا ہے، اس مقام کی باتیں کرتا ہے، اس مرتبے کی باتیں کرتا ہے جہاں جبریل بھی چپ نظر آتے ہیں، جہاں جبریل بھی خاموش نظر آتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا حضور نے یتیموں کا کتنا خیال کیا اور آج اپنے سماج میں یتیموں کا کوئی خیال نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بہت مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. روایتوں میں آیا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم عید کے دن جو ہے نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام جلوگر ہے. حضرت امام حسن نے رسول پاک کی انگلی تھام رکھی ہے اور مولائے کائنات حضور کے پہلو میں چل رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ ننھے ننھے بچے عید کی خوشیوں میں دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. اللہ اکبر. مدینہ منورہ والوں کا عید کا دن کتنا حسین ہوگا. ہم جیسے لوگ کسی موسم میں چلے جائیں تو ہر دن وہاں کا عید لگتی ہے، ہر دن وہاں کا عید لگتا ہے. اللہ اکبر. ہر دن میں عید جیسی خوشیاں بلکہ ہزاروں عید قربان ہو جائے. مدینہ منورہ کا ہر دن ایسا ہے، ہر رات ایسی کہ شب قدر قربان اور ہر دن ایسا کہ عید ہزار ہاں عید قربان. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جب میرے آقا کے ساتھ وہ عید کرتے ہوں گے تو ان کی عید کیسی خوشیوں والی ہوتی ہوگی. مدینہ منورہ کے ننھے ننھے بچے دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. میرے سرکار کی نظر ان کی طرف پڑتی ہے. دیکھا کھجور کے درخت کے پاس ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. نہ بچوں کا ہنسنا بہت اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے، نہ بچوں کا رونا بہت اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے. ہم نہ بچوں کے رونے پہ توجہ دیتے ہیں نہ بچوں کے ہنسنے پہ توجہ دیتے ہیں. بچے تو
किसी को बात करते देख के भी हंसने लग जाते हैं और चॉकलेट न मिलने पर भी रोने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों का ना हंसना कीमती है, ना बच्चों का रोना कीमती है। अगर बच्चों को घर से बाहर न ले जाया जाए तब भी बच्चे रोने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों का हंसना रोना कोई मर्तबा और मकाम नहीं रखता। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर, आमिना के दुर्रे यतीम ने एक रोने वाले को देखा। उस आका की शान ये थी, वो सब कुछ देख सकते थे लेकिन किसी की आंख में आंसू देखना उस रसूल को गवारा न था। मेरे सरकार उस बच्चे के पास गए, इस शान के साथ मौला हुसैन को मौला अली के जो है वो गोद में दिया और उसके बाद हसन मुश्तबा की उंगली अली की उंगली में पकड़ाई और उसके पास जाकर पूछा, बच्चे तू क्यों रोता है? बच्चे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी किस्मत पे रोना आता है। उसकी वजह यह है आज ईद का दिन है और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूं। आका मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। रोना इसलिए है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहाँ से लेके वहां तक और जो लोग सुन रहे उन सबको पता है, ईद का दिन वो दिन होता है जिस दिन बूढ़े भी अपने माँ बाप को याद करके रोते हैं। सफेद दाढ़ी वाले और सफेद बाल वालों को भी अपने माँ बाप ईद के दिन याद आते हैं। तो वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, उसको माँ बाप की याद क्यों ना आती? मेरे सरकार ने अल्लाह अकबर उस बच्चे का हाथ पकड़ा और मौला अली से कहा, अली तुम ईदगाह जाओ। और सरकार उस बच्चे को लेकर वापस लौटे। कुर्बान जाए, अंबिया का इमाम है, नबियों के ताजदार है, एक यतीम बच्चे के लिए मेरे आका नमाज ईद में ताखीर फरमा रहे हैं, नमाज ईद को मौखर कर रहे हैं। क्या मेरी कौम के मालदारों को इस पर होश नहीं आएगा कि नबियों के इमाम ने एक यतीम बच्चे के लिए ईद की नमाज में ताखीर की है? अल्लाह अकबर, अगर दुनिया का आम इंसान नमाज ईद में ताखीर करे तो जमात खड़ी हो जाए, उसकी ईद छूट जाए। लेकिन यहां तो इमामुल अंबिया ईदगाह जाने की बजाय रास्ते से वापस पलट रहे हैं। क्यों? इसलिए कि एक यतीम बच्चे को नए कपड़े न मिले और मेरे सरकार उसको घर ले गए और घर ले जाने के बाद आका ने उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। कपड़े पहनाने के बाद सरकार ने उस यतीम से पूछा, अब बता तू खुश है? मैंने तुझे कपड़े दे दिए। उस यतीम बच्चे ने गोया के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम होता तो मैं खुश हो जाता, क्योंकि कपड़े तो बाजार से खरीदे जा सकते हैं। क्या माँ बाप भी बाजार से खरीदे जा सकते हैं? माँ बाप भी बाजार से खरीदे जाएंगे? माँ बाप को भी बाजार से खरीदा जा सकता है। अल्लाह अकबर। आमिना के दुर्रे यतीम से एक यतीम अपने माँ बाप का सवाल कर रहा है। कपड़े खरीद लिए गए हैं बाजार से, और जिसको नबियों के ताजदार ने कपड़े दिलाए हो उसकी खुशियों का हाल क्या होगा? लेकिन उस बच्चे का जवाब भी तो बड़ा कीमती था। उस बच्चे का की अर्ज मारूस का अंदाज भी तो बड़ा कीमती था। कपड़े बाजार में मिल सकते हैं, माँ बाप नहीं। लेकिन मेरे रसूल के दर पर सवाल जब किया जाता है तो वहां हर सवाल पूरा होता है, वहां हर सवाल पूरा होता है। जब उस बच्चे ने अर्ज की, हुजूर कपड़े तो खरीद दिए गए, क्या माँ बाप भी मिल सकते हैं? तो नबियों के ताजदार के लबों को जुम्बिश हुई और जो अल्फाज तरतीब पाए वो इस तरह थे, ए बच्चे क्या तू खुश नहीं कि तेरी मां की जगह तेरी अम्मी आयशा सिद्दीका हो और तेरे बाप की जगह मोहम्मद तेरा बाप हो। उस बच्चे की तो खुशियों की इंतहा न थी। और फिर नबियों के ताजदार उस बच्चे को अपने कंधों पे बिठाकर ईदगाह की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक यतीम को मेरे सरकार ने कितना बुलंद किया है। आज मेरी कौम चंद रसूमात को ही सब कुछ समझ बैठी है। मेरे सरकार एक यतीम के लिए नमाज मुअक्कर करते हैं और अपने शहजादों की जगह उस यतीम को देते हैं। और जब उसको लेकर के चले तो नन्हे नन्हे बच्चों ने दफे फेंक दी, खुशियों के गीत गाना बंद कर दिए। और उसके बाद अब आका ने उन रोते हुओं से पूछा, तुम क्यों रोते हो? तो अब उनका जवाब ये था, या रसूल अल्लाह, ये इसलिए रो रहा था कि ये यतीम क्यों है।
یہ اس لیے رو رہا تھا کہ یہ یتیم کیوں ہے. ہم اس لیے رو رہے ہیں ہم یتیم کیوں نہیں ہے. اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی محمد سا باپ مل جاتا اور عائشہ سی ماں مل جاتی. ہم جب عید کرتے ہیں ہمیں بھی کبھی یاد آتا ہے کہ پڑوس میں کوئی یتیم رہتا ہے. ہم جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں کبھی ہمیں بھی یاد رہتا ہے کہ پڑوس میں بھی کوئی یتیم بیٹی رہتی ہے. کچھ نہیں. اور ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں, جنت کے ٹھیکیدار بنے. قرآن کہتا ہے دین کو جھٹلانے والوں کی صفت ہے, دین کو جھٹلانے والوں کی برائی ہے, وہ یتیم سے نفرت کرتے ہیں, یتیم کو دھکے دیتے ہیں, یتیم کا خیال نہیں کرتے. پڑوس کے یتیم تو دور کی بات, جو خاندان کے یتیم ہیں لوگ ان کا بھی خیال نہیں کرتے. اس کے بعد دوسری برائی بیان کی گئی دین کے جھٹلانے والوں کی. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں. یعنی اللہ نے جن کو مال دیا, اللہ نے جن کو دولت دی, اللہ نے جن کو نوازا, خود غریبوں کو کھلا کر دوسروں کو بھی ابھارنا چاہیے کہ ہم کھلاتے تم بھی کھلاؤ. یا اگر مال نہیں ہے خود کھلا نہیں سکتے تو دوسروں کو کہو کہ کھلاؤ. کس کو؟ غریبوں کو. مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا. کون ہے وہ؟ دین کو جھٹلانے والا. اسی لیے تو میرے آقا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا نطعم الطعام, کھانا کھلانا. اللہ کے رسول نے بہترین اسلام کھانا کھلانے کو قرار دیا. اور غریب کو کھانا کھلانے کی تو اور فضیلت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا کوئی غریب کو ایک لقمہ کھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے. اور ایک مقام پر فرمایا اس کی اور جہنم کے درمیان 70 پردے ڈال دیتا ہے. ایک لقمہ کھلانے کا یہ ثواب ہے تو پیٹ بھر کھلانے کا اجر کیا ہوگا؟ اور ایک کو کھلانے کا یہ ثواب ہے تو جو ہزاروں کو کھلاتے ان کا کیا ثواب ہوگا؟ اسی لیے تو اولیاء کرام صوفیاء کرام لنگر ہی لٹاتے تھے, کھانا ہی کھلاتے تھے. آج سے 800 سال پہلے حضرت محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ مہینے کا 205 یا 255 روپے ہوا کرتے تھے. آج سے 800 سال پہلے. جبکہ ابھی 200 سال پہلے لوگ کہتے ہیں ایک آنے میں مہینے بھر کا خرچہ نکل جاتا تھا, ایک آنے میں لوگ مہینے بھر کا راشن خرید لیتے تھے. اور 800 سال پہلے 205 یا اس سے زیادہ روپیہ محبوب الہی لنگر پہ خرچ کرتے تھے. لنگر پہ. یہ غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انداز ہے. سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, نیکیوں کے دفتر کو کھنگال کر دیکھا, میں نے کھانا کھلانے سے بڑی نیکی کوئی نہیں پائی. فرماتے ہیں اگر میرا بس چلتا تو میری تمنا یہ تھی کہ ایک دن ایسا آتا کہ میں اللہ کی ساری مخلوق کو کھانا کھلاتا. لیکن غوث پاک اہل بغداد کو کھلاتے تھے. اللہ اکبر. غریب نواز نے بھی اپنے دور سے جو لنگر شروع کیا آج تک وہ لنگر جاری ہے. صوفی حمید الدین ناگوری خود فاقہ کشی کرتے تھے لیکن ان کی چوکھٹ سے بھی لنگر جاری رہتا تھا. غریبوں کو کھانا کھلانے کا پھر یہ سسٹم ہو گیا صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ ہم غریبوں کو مصروفیتوں میں کھانا تو نہیں کھلا پا تو کبھی چھٹی کے نام پہ کھلا دیتے ہیں, کبھی 11ویں کے نام پہ کھلا دیتے ہیں, کبھی 12ویں کے نام پہ کھلا دیتے ہیں, کبھی رجب کی 22ویں کے نام پہ کھلا دیتے ہیں, کبھی 15ویں کے نام پہ کھلا دیتے ہیں. مگر کچھ ملاؤں کا حال یہ ہے وہ کہتے ہیں کھانا کھلانا بدعت ہے. جس مذہب کے اندر کھانا کھلانا جو ہے وہ اللہ والوں کی صفت ہے, جنت
بدعتیوں کی صفت ہے، وہ حضرات کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان بدعتیوں کو سب بدعت ہی نظر آتا ہے۔ جو لوگ مدرسوں کے چندوں سے اپنے پیٹ بڑے کر لیں، انہیں کیا پتا لوگوں کو کھانا کھلانے کی شان کیا ہے۔ ارے یہ تو اہل سنت کا کام ہے کہ سنی اگر کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، اور یہ اس کو غوث و خواجہ سے فکر ملی ہے، نبیوں کے امام سے فکر ملی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں قرآن کہتا ہے دین کے جھٹلانے والوں میں یہ برائی تم دیکھو گے کہ وہ کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتے۔ سنی علماء کہتے ہیں بھائی کھلاؤ، غوث کے نام پہ کھلاؤ، خواجہ کے نام پہ کھلاؤ، داتا کے نام پہ کھلاؤ، محبوب الہی کے نام پہ کھلاؤ، رسول پاک کی 12ویں کے نام پہ کھلاؤ، صابر پاک کے نام پہ کھلاؤ، سرکار شہنشاہ ناسک کے نام پہ کھلاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کھلا کھلا کر کے قوم کو تم نے جو ہے وہ کام چور بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں جب حضور کہتے ہیں نطعم الطعام تو تیرا بگڑتا کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں نا کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں یار جتنا پیسے میں لنگر کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں اتنے پیسے اٹھا کر کسی مدرسے کو دے دیے جائیں، تو پھر کل کے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ حج کے پیسے بھی اٹھا کے مدرسے میں دے دیے جائیں، قربانی کے پیسے اٹھا کر بھی مدرسے میں دے دیے جائیں۔ سارے پیسے مدرسے میں جائیں گے تو اور دین کہاں ہوگا؟ لوگوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مدرسے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس کو لنگر کھلانے میں دلچسپی ہے۔ ہم مدرسوں کے مخالف نہیں، ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی کے جو 50 مدرسے چلتے ہیں، لیکن یہ بات کہنا کہ سارے معمولات اہل سنت بند کر کے اب سب مدرسے میں ہی دے دو، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ کیا غوث پاک کو نہیں یہ بات معلوم تھی کہ لنگر کا پیسہ مدرسے میں دینا چاہیے؟ محبوب الہی کو نہیں پتا تھی کہ 205 روپے مہینے خرچ کرنے کی بجائے یہ مدرسے میں دے دینا چاہیے؟ لوگوں دین سمجھنے کی کوشش کرو۔ بے شک اہل مدرسے کی عظمت اپنی جگہ ہے، ان کو بھی موقع آنے پہ دیا جائے گا، لیکن مسکین کو کھانا کھلانے کی شان ہی جدا ہے۔ اس میں بھی مساکین پڑھتے ہیں، حالانکہ غوث پاک خود بھی مدرسہ چلاتے تھے۔ سرکار غوث پاک کا قادریہ مدرسہ اس زمانے میں بھی مشہور تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ غوث پاک کے مدرسے کے فارغین کی شان یہ تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا تو 20,000 سے زیادہ جو ایوبی کی فوج میں لوگ تھے وہ غریب غوث پاک کے مدرسے کے فارغین تھے۔ غوث پاک کے مدرسے کے فارغین کی شان یہ تھی، اور صلاح الدین خود بھی غوث الاعظم کا مرید تھا۔ علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ نے تحقیق فرمائی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا جو خاندان ہے غوث پاک کے ہاتھ میں مسلمان ہوا، اور اس کو بھی بچپنے میں غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں نیاز بندی کا شرف حاصل ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَحُدُّ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے۔ اللہ رب العزت نے کس قدر ہمیں دعوت فکر دی ہے، خود بھی کھلاؤ اور دوسروں کو بھی ابھارو، دوسروں کو بھی ترغیب دو کہ کھلاؤ، اور آپ بھی کھلایا کرو۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شب برات میں حلوہ پکتا ہے، حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ 22ویں پر پوریاں بنتی ہے، 11ویں میں بریانی بنتی ہے، یہ موقع متعین کر رکھے ہیں آپ لوگوں نے۔ اس دن اگر نہ پکے تو دراصل بات یہ ہے کہ اگر اس دن نہ پکے تو مصروفیت کے دور میں کس کو اتنا ٹائم ہے کہ خاص اس طرح کی ڈش کا انتخاب کر کے پکائے۔ بہت سارے 90% لوگ ایسے ہیں جن کے گھر شب برات کو حلوہ نہیں بنتا، سال بھر کبھی نہیں بنتا، اتنی مصروفیتوں کا دور ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ الگ الگ خاص ڈشوں کا اہتمام کر کے گویا کہ قوم کو فکر دی ہے کہ اسی بہانے غریبوں کو حلوہ کھلا دینا، اسی بہانے غریبوں کو پوریاں کھلا دینا۔ ارے جن کو چربی چڑھی ہے ان کو اچھی ڈشوں کی اہمیت کیا ہے؟ اس غریب سے پوچھ، جب وہ امام جعفر صادق کے نام پر پوری کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے کہ سال بھر کے بعد امام جعفر صادق کے صدقے میں پوریاں نصیب ہو گئی، ورنہ اس مہنگائی کے دور میں کسی کو کوئی پوچھتا کون ہے؟
شب برات کے نام پر لوگوں کو حلوہ مل جاتا ہے. جو روزانہ 3 مرتبہ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں اور سوڈے کی بوتلیں منہ میں ڈال کر کے جو ہے کھانا ہضم کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کو اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت تو غریبوں کو ہے، غریبوں کو. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ رب العزت سے جنتی کہیں گے مولا ہم جہنمیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ پردہ اٹھا دے گا، اور جب پردہ اٹھا دے گا تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے، کیوں پہنچے تم جہنم میں؟ تو وہ جو جواب دیں گے اس میں سے ایک جواب یہ بھی ہوگا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے غریبوں کو کھلاؤ. یہ بھی نیکی اور بہت بڑی نیکی. میرے بھائی جب کتے کو پانی پلا دینے پہ جنت مل سکتی ہے تو کسی مومن کو کھانا کھلانے پہ جنت نہیں مل سکتی. اس لیے کھلانے والے بنو. کسی نے مولا علی سے کہا علی یہ جو ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوائنٹ پیدا کیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تم اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے، بڑی مشکل ہوتی. مولا علی نے مسکرا کے کہا اگر یہ جوائنٹ نہ ہوتا ہاتھ میں تو بھی علی کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی. کہا وہ کیوں؟ کہا اپنے منہ میں ڈالا جاتا ہے ہاتھ میں جوائنٹ ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو ہم یہ لقمہ دوسروں کے منہ میں ڈالتے اور اپنے کھانے سے زیادہ دوسروں کو کھلانے پہ اجر ملا کرتا ہے. خود کھائے تو بدبو بنتا ہے، خود کھائے تو کھانا بدبو بنتا ہے اور دوسروں کو کھلائے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے. نعرہ تکبیر ولا يحض على طعام المسکین، ولا يحض على طعام المسکین، وہ مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہیں. پھر قرآن تیسری بات برائی بیان کرتا ہے فویل للمصلین، اور ان نمازیوں کے لیے برائی ہے، خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے، غفلت کیے ہوئے ہیں. اس کی تفسیر مختلف آئی ہے تفاسیر کے اندر. کوئی کہتا ہے کہ وہ 5 وقتہ پابندی سے نہیں پڑھتے، 5 وقتہ پابندی سے نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ بے نمازیوں کے لیے برائی ہے. کیا کہا؟ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے جو غفلت کرتے نماز. یعنی اگر دوست تو ہیں 5-6 چلو نماز پڑھو تو پڑھ لیا، لیکن جب اکیلے تو دکان میں بیٹھے ہی رہ گئے، نماز نہیں پڑھی. 4 وقت تو لوگ دیکھ رہے تو پڑھ لی، فجر میں غائب ہو گئے. یہ کس کی صفت ہے؟ دین کے جھٹلانے والوں کی. یہ کس کی خرابی اور برائی ہے؟ جو یوم قیامت کو عملی طور پہ جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کی خرابی، منافقین کی صفت ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ پابندی سے نہیں پڑھتے. اب ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ دین کو جھٹلانے والوں کی صفت ہے. آج کل لوگوں سے پوچھا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہ مولانا پڑھتے مگر جتنے وقت کی ملتی ہے اتنے وقت کی پڑھتے ہیں. یہ تو دین کو جھٹلانے والوں کا انداز ہے. دین کے ماننے والوں کا انداز یہ نہیں ہے، یہ انداز دین کو جھٹلانے والوں کا ہے. پھر ماننے والوں کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر مقررہ وقت کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے. مومن نماز کے وقت پھر سب چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ نماز ہی پڑھتا ہے. اب بتائیں اس کے آئینے میں چیک کرو اپنے آپ کو. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھو. کیا تم یتیموں کو دھکے نہیں دیتے؟ کیا تم یتیموں کی حق تلفی نہیں کرتے؟ کیا تم غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ ابھارتے ہو؟ خود کھلاتے ہو؟ اگر کھلاتے ہو تو مبارکباد ہے، ورنہ سوچو دین کے جھٹلانے والوں کی فہرست میں تمہارا نام تو نہیں. نماز سے غفلت تو نہیں کرتے. ایک تفسیر تو یہ ہوئی پابندی سے نہیں پڑھتے، کبھی کبھی پڑھتے، لوگ ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اکیلے میں نہیں پڑھتے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر صحیح رکوع اور سجود نہیں کرتے. آدھے اٹھیں گے پھر چلے جائیں گے سجدے میں،
یعنی ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کرتے. قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے. ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں یہاں پر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ رکوع میں پیٹھ صحیح نہیں رکھتے، رکوع میں پیٹھ ایسی رکھنا چاہیے احناف کے نزدیک، شوافے کا مسئلہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہاں کیونکہ لوگ شافعی بھی ہے اور ہمیں جو ہے وہ شوافے کا مسئلہ نہیں معلوم، ہم لوگ حنفی ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے حنفی مسلک کیا کہتا ہے. تو اگر شافعی حضرات ہو تو وہ اپنے علماء سے پوچھ لیں. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ پیٹھ ایسی سیدھی ہو کہ اگر بالفرض اس پر پانی رکھ دیا جائے تو پانی پر کوئی اثر نہ پڑے، پانی چھلکے نہیں، گرے نہیں، ایک دم سیدھی پیٹھ ہو. اگر کوئی رکوع میں پیٹھ ترچی اور ٹیڑھی رکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جب رکوع صحیح طریقے سے نہ کرنے کی بنیاد پر خاتمہ کفر پہ ہو سکتا ہے تو جو سرے سے رکوع کرتے ہی نہیں، جو سرے سے رکوع کرتے ہی نہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جب رکوع سنت کے مطابق نہ کیا جائے، رکوع کرتا ہے مگر سنت کے مطابق نہیں کرتا، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، تو جو رکوع کرتا ہی نہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ احتساب تو کرو، غور تو کرو پر جا رہے ہو، مسلمانوں تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہے ہو. اللہ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ان کے لیے خرابی ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی برائی بیان کی الذین ہم یراؤون، اور جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نیکی کریں تو دکھاوے کے لیے، عمل کریں تو دکھاوے کے لیے. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. آج کوئی نیکی کرے تو انسان سوچتا ہے کہ فلاں دیکھ لیں، فلاں دیکھ لیں اور اپنی تعریف کرے. اچھا دیکھ لے تک ٹھیک ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے کہ چلو کوئی دیکھ لے تو مجھے دیکھ کر وہ بھی کرے، مجھے تسبیح پڑھتا دیکھ کر وہ بھی پڑھے، اچھی بات ہے، مجھے چندہ دیکھ کر دیتا دیکھ کر وہ بھی دے، اچھی بات ہے، مجھے خرچ کرتا دیکھ کے وہ بھی کرے، اچھی بات ہے، مجھے دین کی تبلیغ کرتا دیکھ کے وہ بھی کرے، اچھی بات ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ مجھے دیکھ کر کے لوگ تعریف کرے کہ وہ کتنا دین کا کام کرتا ہے، وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ کتنی عبادتیں کرتا ہے، وہ کتنا چندہ دیتا ہے، وہ کتنا صدقہ دیتا ہے، وہ کتنی زکوٰۃ دیتا ہے، یہ دین کو جھٹلانے والوں کی صفت ہے. چوتھی صفت ہے دکھاوا کرتے ہیں. یہاں زیادہ نہیں عرض کرتا، ایک حدیث پاک کا مفہوم مختصر پیش کرتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حضور علیہ السلام کی اس ایک حدیث پہ عمل کا موقع مل جائے، سمجھ لو کہ اس نے 1/3 دین پر عمل کر لیا. حضرت ابو ہریرہ کی عادت تھی جب آپ کو زیادہ ٹائم نہیں رہتا حدیث بیان کرنے کا لوگوں کے درمیان تو آپ یہ ایک ہی حدیث بیان کر دیتے تھے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا نام حدیث اخلاص رکھا ہے. اس حدیث کو امام غزالی حدیث اخلاص کہتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کی، ابو ہریرہ آپ نے آقا سے بہت سی حدیثیں سنی، ذرا ایک کوئی حدیث ہمیں ایسی سنا دو جس پہ عمل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں. بہت ساری حدیث نہ یاد رکھ سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی ایک حدیث سنا دے تاکہ اس پہ عمل کر کے کامیاب ہو. حضرت ابو ہریرہ کو حدیث پاک کا مضمون یاد آیا اور آپ چیخ مار کے گرے اور بے ہوش ہو گئے. صرف حدیث کا مضمون یاد آنے پہ چیخ مار دی اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب لے گا اور رب کی بارگاہ کے اندر مختلف بندے آئیں گے، مختلف بندے.
اور آنے کے بعد ان میں سے گویا کہ رب کی بارگاہ میں شہید کو لایا جائے گا. شہید کسے کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد میں اپنا سر کٹا دیا, جان دے دی. بولو جان سے بڑھ کر بھی اب کوئی دینے کی چیز ہے؟ ارے جان ہی دے دی, اب کیا دے سکتا ہے؟ تو جس نے جان دی ہوگی اللہ کی راہ میں, اس شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا میرے بندے تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے جان دے دی تیرے لیے. اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے میرے بندے, اے بندے تو جھوٹ بولتا ہے. عرض کرے گا مولا میں تو شہید ہوا, میں نے تو جان دی. ارشاد ہوگا کیا جب تو شہید ہو رہا تھا تو تیری یہ نیت نہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگ تجھے شہید کہیں, لوگ تیری تعریفیں کریں؟ جس نیت سے تو نے جان دی سو میں نے تجھے وہ دے دیا. آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں. تو نے جن کے لیے جان دی تھی آج جا کر ان سے مطالبہ کر, ان سے مانگ. تو نے جن کے لیے جان دی تھی, تعریف کے لیے, القابات کے لیے, شہید کہلانے کے لیے, مجاہد کہلانے کے لیے, غازی کہلانے کے لیے, جا آج ان سے سوال کر. اب آپ جانتے ہیں وہاں کون دے سکے گا؟ جن کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے وہ کچھ دے پائیں گے؟ سوچو, غور کرو. پھر فرمایا گیا کہ ایک بہت بڑے سخی کو لایا جائے گا, مخیر قوم و ملت کو, چندے دینے والوں کو, صدقات زکات دینے والوں کو. ارشاد ہوگا بندے کیا لایا؟ عرض کی مولا اپنی دولت تو بہت خرچ کی تیری راہ میں. کہا تو جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے تو. عرض کی مولا تو گواہ ہے. ارشاد ہوگا تو نے خرچ تو کیا مگر میرے لیے نہیں کیا. تو اس لیے اپنی دولت خرچ کرتا تھا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے, مالدار کہے, غنی کہے, اللہ کی راہ میں لٹانے والا کہے. جس نیت سے تو نے خرچہ کیا سو میں نے تجھے دنیا میں دے دیا. بڑے بڑے القابات سے لوگ تجھے یاد کرتے رہے. آج تو نے جن کے لیے خرچ کیا تھا جا ان سے صلہ مانگ, آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ایک خطیب صاحب, مقرر صاحب جو واعظ کرتے تھے, واعظ صاحب کو لایا جائے گا جو خطابت کے جوہر دکھاتے تھے, علم والے تھے, تبلیغ کرتے تھے دین کی. وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. بعض روایتوں میں قاریوں کا تذکرہ بھی ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, بس اختصار کے ساتھ. اللہ فرمائے گا تو میرے لیے کیا لایا؟ اس کی مولا پوری زندگی دین کی تبلیغ میں لگا دی. ارشاد ہوگا تو جھوٹ بولتا. کیا تو اس لیے لوگوں کے درمیان گفتگو نہیں کرتا تھا کہ لوگ تجھے علم والا کہیں, علامہ کہیں, القابات تجھے لوگ دیں؟ اسی لیے تو ڈر لگتا ہے جب کوئی ناظم بہت القابات سے نوازتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی بارگاہ میں اس پہ پکڑ تو نہیں ہوگی. لیکن میری قوم کا حال یہ ہو گیا کہ کسی جلسے کی نظامت اگر سادہ طور پہ کسی کو کھڑا کر دیا جائے, امین القادری کسی کو بول کے کھڑا کیا جائے تو اس کے ماتھے پہ شکن ہوگا, لو مجھے القاب سے بھی نہیں پکار. لیکن میں کہتا ہوں حضور کی غلامی سے بڑھ کر لقب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنی قوم کو بگاڑا ہے. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے حاسدین نے ایک عورت کو بہکایا کہ جب حسن بصری بازار اور مارکیٹ میں کھڑے ہوں تو تو جا کر کے چلا کے کہنا او ریاکار, او ریاکار. حسن بصری کو غصہ آئے گا, ریاکار. ارے جو ریاکار اس کو ریاکار کہے تو غصہ آ جاتا ہے, جو اتنا مخلص ہو کہ جس کے اخلاص کی گواہی مولا علی دے رہے ہوں. حاسدین نے کہا کہ چلا کے کہنا ریاکار بازار میں, پھر ہم دیکھیں گے کیا مزہ آئے گا. وہ عورت بد زبان تھی, پیسوں کی لالچ میں امام حسن بصری کو کہنے لگی او ریاکار, او ریاکار. امام حسن بصری اس عورت کے پاس گئے, کہا بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر دے, اللہ تجھے جزائے خیر دے. میرا اصلی نام لوگ بھول گئے تھے, تو نے پھر سے لوگوں کو میرا اصلی نام یاد دلا دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص تھا. آج ہم ریاکاری کر رہے ہیں, اور چونکہ وقت ہو گیا ہے, آخری صفت, پانچویں برائی دین کو جھٹلانے والوں کی.
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز لوگوں کو نہیں دیتے. برتنے کی چیز نہیں دیتے مطلب کیا؟ نمک اگر پڑوسی مانگ لے تو کہتے ہیں نہیں ہے، پانی کوئی مانگے تو کہتے ہیں نہیں ہے. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیز جو برتنے کی ہوتی ہے اگر کوئی مانگنے کے لیے ہے تو نہیں دیتے. یہ دین کو جھٹلانے والوں کی صفت. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کسی کے یہاں پڑوسیوں میں اچانک جو ہے وہ مہمان آ جائے تو عورتیں آ کر کے کہتی تھی ذرا 2-3 روٹیاں ادھار دے دینا، شام کو پکے گی تو میں لا کر واپس کر دوں. لوگوں کو پکانا نہیں پڑتا تھا، پڑوس سے لے لیتی تھی. پڑوس کی عورتیں دے بھی دیتی تھی. آج کل تو دیتے نہیں. لوگ جو ہے وہ خراب کھانا پھینک دیتے ہیں لیکن کبھی کسی کو دیتے نہیں ہیں. آج کل لینے دینے کا سسٹم ختم ہو گیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا. ویسے ابھی بھی میں بہت بڑا نہیں ہوں، میری عمر اس وقت 33 سال کی ہے، لیکن بہرحال 20 سال پہلے کی بات بتا دوں، 20-22 سال پہلے کی بات. ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا جب بھی کوئی مہمان آئے اور اچھا کھانا بنا تو گھر کے اندر کھانا مہمانوں سے بھی زیادہ بنتا تھا اور چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں 2-4 پڑوسیوں کے لیے کھانا بھیجا جاتا تھا، یہ میری امی نے آپ کے لیے بھیجا ہے. اور پھر وہ پڑوسن کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ کھانا خالی کر کے واپس برتن نہیں دیتی تھی. وہ کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے بیٹا برتن رکھ دو، ہم بعد میں بھیجا دیں گے. لیکن جب وہ برتن بھیجتی تھی تو خالی نہیں، وہ بھی کوئی اچھا کھانا اس میں بھر کر کے 1-2 دن کے بعد ہی صحیح بھیجتی تھی. یہ مزاج تھا مسلمانوں کا. آج تو اب چھپا کر کھاتے ہیں، چھپا کر پکاتے ہیں. یہ رافضیوں کا طریقہ ہے چھپا کے پکانا اور کھانا، سنیوں کا انداز نہیں ہے. ہم رافضی لوگ تبرہ باز تقیہ باز لوگ نہیں ہیں. ہمارا مسلک بھی چھپا ہوا ہے اور ہمارا کردار بھی چھپا ہوا ہے، ہمارا عقیدہ بھی چھپا ہوا ہے. نہ ہمارا دین چھپا ہے، نہ ہمارا عقیدہ چھپا ہے، نہ ہمارا کردار چھپا ہے. ہم چھپانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم چھپانے والے لوگ ہیں. اس لیے چھپا کر کھانا چھوڑو، چھپا کر پکانا چھوڑو. وہ تقیہ باز قوم ہے، ان کا یہ انداز ہے، اپنا انداز نہیں ہے. تو برتنے کی چیز نہیں دیتے. آج کل برتنے کی چیزوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کا موبائل کام نہیں کر رہا ہو، اگر کوئی کہنے یار ذرا تیرا موبائل دیکھ ذرا بات کر لوں، ارے یار بیلنس نہیں ہے. لوگوں کا یہ حال ہے. چھوٹی چھوٹی چیز دینے سے منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو یہ دین کو جھٹلانے والوں کی 5 برائی قرآن بیان کرتا ہے. اب اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ کرے یہ چیزیں اپنے اندر نہ ہو تو کامیاب اور مبارکباد ہے، اور ان میں سے ایک بات بھی ہو تو یہ صفت تو دین کو جھٹلانے والوں کی صفت ہے. خدا کے لیے اس کو اپنے اندر سے نکال دیں اور اپنے اندر سخاوت پیدا کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. اب آپ نہ جائیں، مغرب کی اذان اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور نماز کے فوراً بعد ہمارے قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم داعیہ کبیر وقار اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا کا خطاب ہوگا. اب حضرت کا خطاب مغرب کے فوراً اور عشاء کے فوراً بعد حضور قبلہ خطیب اعظم مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب کی بلا اعظمی کا خطاب ہوگا. اس لیے اب آنا جانا بند کریں اور آپ حضرات صفیں درست کر لیں. اذان کے بعد نماز ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.